السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں مساوات کہ عورت مرد ان میں کیا مساوات ہونی چاہیے، کیسے ان کے حقوق و فرائض کی تقسیم ہونی چاہیے، تو اسلام جو ہے اس نے سب سے زیادہ جو عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے عورتوں کو، خصوصی عورتوں کو۔ یعنی ماں کا اتنا بڑا درجہ بتایا گیا ہے کہ ایک صحابی نے 3 دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جاؤں؟ آپ نے پوچھا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ حیات بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ رک جائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ بہت سے صحابہ ایسے ہوں گے جن کی والدہ بوڑھی ہوں گی، جہاد پہ جاتے ہوں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہتر سمجھتے ہوں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے صحابی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا درجہ ہے ان کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ملنے نہیں آ سکے حضور سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اور محبت کی انتہا تھی ان کی۔ اتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک ان کو بھجوائی اور صحابہ کرام لے کر گئے۔ تو قرن میں رہتے تھے، ایک جگہ قرن تھی، وہاں رہتے تھے، نام تھا اویس، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس کی سبقت زیادہ تھی۔ محبت تو بہت تھی، انتہا کی محبت تھی، حضور سے ملنے کا اشتیاق بہت تھا، شوق بہت تھا، مگر اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر والدہ بوڑھی ہے تو اس کی خدمت کرو۔ اب ان کی والدہ جو ہیں وہ بوڑھی تھیں، بہت زیادہ بزرگ تھیں، اور سب دار و مدار جو تھا حضرت اویس قرنی پہ تھا۔ صرف اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق ملاقات نہیں کی، آ نہیں سکے، نہ صحابہ میں شامل ہوتے، مگر درجہ بہت ہے ان کا، اور اس لیے محبت کی انتہا، مگر ملنے صرف حضور کی بات کہ آپ نے جو فرمایا اس کا انہیں معلوم تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا یہاں سے، ایک وقت کی بھی ان کو جو کھانا پینا ہر چیز جو میں خدمت والدہ کی کر رہا ہوں میں خدمت نہیں کر سکوں گا۔ تو اتنی بڑی قربانی دی انہوں نے کہ ان کے لیے اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، ساری زندگی شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، کبھی بھی موقع ملے۔ والدہ حیات تھیں اس لیے نہیں جا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کی تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک بات بتاتے تھے، سارے کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل لے کر آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر تشریف لے گئے۔ تو عورت کے مقام کی بات ہو رہی ہے اسلام میں کہ کتنا بڑا مقام، کیسی ان کی قربانی، کیسی قربانی دی انہوں نے، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہیں کتنی محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنا عمل ہمارے اندر ہے کہ اللہ کے احکامات کتنے ہمیں معلوم ہیں اور کتنوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک کے کو ہم کتنا جانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث کو ہم جانتے ہیں اور پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جانتے تو دنیا میں اب بہت سے لوگوں کو، مگر کیا آپ کو پہچان ہے؟ پہچان ہمیں نہیں ہے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے عورتوں کا درجہ، تو ہم نے دیکھا کہ ماں کا درجہ اسلام میں کتنا بڑا درجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں ان کے پاس چلا جاتا۔ یعنی نماز میں ہوتے اور والدہ آواز دیتی تو چلے جاتے ان کے پاس۔ اتنا بڑا درجہ والدہ کو، یعنی عورت کا اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے
دیا ہے اسلام میں عورت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آج بھی مسلمان اپنی ماؤں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور ان کی خدمت بھی بہت کرتے ہیں، اور ان کے لیے قربانی بھی بہت دیتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہماری والدہ کی خدمت ہماری بیوی پہ لازم ہے کیا، یا ہم پہ لازم ہے؟ ہماری والدہ ہے، خدمت ہم پہ لازم ہے۔ اگر وہ بیوی کر دیں ہماری والدہ اور والد کی خدمت، تو یہ اس کا احسان ہے ہم پہ۔ ورنہ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ میں یہاں جو ہے نہیں رہنا چاہتی، وہاں پہ والدین بہن بھائی رہتے ہیں، ایک ہی گھر ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرا گھر لے کے اس کو دیں تاکہ وہ وہاں رہے۔ آپ اس کو وہاں نہیں رکھ سکتے اس گھر میں۔ تو جب اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی والدہ والد اور بہن بھائی وہاں ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کے اس کو دوسرا گھر لے کے دیا جائے، اور اسی میں خیر ہے۔ اسی میں خیر اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور آپ نے ان کو سکھانا ہے، اور آپ کو بھی ذہنی سکون چاہیے، آپ کو بھی اور والدہ کو بھی ذہنی سکون چاہیے۔ والدین کی خدمت تو فرض ہے آدمی کے اوپر، اور اگر وہ بیٹی ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں، پھر ضروری نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ رہا جائے۔ ہاں، اگر مجبوریاں ہیں، پیسے کی کمی ہے، شدید پیسے کی کمی ہے، تو آپ مجبور ہیں، آپ بتائیں اپنی گھر والی سے کہ بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں آپ کو ایک مکان لے کر دینا اور 2 جگہ پہ کھانا ہو جائے، یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنے والدین کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میں نے دیکھنا نا، میری ذمہ داری ہے، میں نے انہیں دیکھنا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے ہر چیز میں۔ ان کو تو گھر سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میرے والدین ہیں، ہاں اللہ پاک ہمارے حالات بہتر کر دیں، میں آپ کو الگ گھر لے کے دوں گا، آپ وہاں رہیے گا، مگر جب تک میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس پیسے کی شدید کمی ہے، کرائے کا مکان ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ بیوی کا جو درجہ ہے، اس کو بیوی کو ہمیں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کی ضروریات کا پورے کی پوری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا شوہر کا کام ہے۔ کھانا پینا کپڑا رہائش کس کا کام ہے؟ شوہر کا کام ہے۔ اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی اگر آپ کے بچوں کے لیے کھانا نہیں پکاتی، ان کے کپڑے نہیں دھوتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، تو اس پہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کرے۔ یہ بھی فرض ہے مرد کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، کھانا پینا کپڑا ہر چیز کا ان کا خیال رکھے، جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے پھر ان کی شادی کر دے، یہ مرد کا کام ہے۔ اگر بیوی کرتی ہے، اس میں اس کا ساتھ دیتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو فیملی بہت خوش رہے گی۔ مگر زور زبردستی نہیں کر سکتے بیوی کے ساتھ کہ بھئی آپ نے میرے والدین کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں بہن کا بھی مقام ہے کہ بہنوں کی بہت عزت کرنی ہے، اور بہنوں کے جب تک ان کی شادی نہ ہو، ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی شادی کرانا، یہ بھی بھائیوں کا کام ہے۔ بھائیوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ماں باپ تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بچے جوان ہوتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتے پوری طریقے سے۔ اس لیے یہ کام ہے مردوں کا کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور اپنی بہنوں کی شادی میں مدد کریں اپنے والدین کی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ امر ضروری ہے، اور ان کی مدد ہر طریقے سے کریں، رشتے تلاش کرنے میں بھی مدد کریں، پیسوں سے بھی جو مدد جتنی کر سکیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے حساب سے اتنی آپ کریں ان کے لیے۔ مگر اپنی شادی بھی فرض ہے، اپنی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی شادی اس لیے نہ کریں کہ جی بہن کی شادی، اگر بہن کی ہوتی ہی نہیں شادی، وہ 50-60 سال کی ہو جاتی تو اب تو 70 سال کے ہو جائیں گے۔ اپنی شادی بھی وقت پہ کرنی ہے، کیونکہ شادی انسان کی ضرورت ہے، اور بہنوں کی شادیاں بھی کرانی ہیں ہم نے۔ پھر ہماری بیٹیاں ہی بڑی ہو جائیں گی، ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، کھانا پینا کپڑا ہر چیز کا انتظام بھی کرنا ان کا۔ تو اس لیے روکنا نہیں ہے، یہ شادی کے عمل کو روکنا نہیں ہے، وقت پہ شادیاں کرنی ہیں ہم نے۔ آپ کسی کی بیٹی کو گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں، وہ آپ کی بہو ہے، اب آپ سسر بن گئے، تو وہ بھی آپ کی بالکل حقیقی بیٹی کی طرح اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، اور اس کو عزت بھی اسی طریقے سے دینی ہے۔ جب ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو عزت بھی دیں گے، اس کی ضروریات کا خیال بھی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ یہ ماں باپ دونوں کا کام ہے۔
کہ جو بیٹے کی بیوی گھر میں آتی ہے، جو بہو گھر میں آتی ہے، اس کو عزت دینی چاہیے، عزت، اور اس کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ خوش رہے، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج معاشرے میں جو توڑ پھوڑ ہے، معاشرے میں جو پریشانیاں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہو بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہونی چاہیے، چاہے آپ کی والدہ ہوں یا والد، اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو بہو کو ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کی اپنی بیٹی کسی کے گھر میں ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے دوسرے کے گھر میں خوش رہے، ایسے ہی جو گھر میں آپ کے کسی کی بیٹی آئی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے تاکہ وہ خوش رہے۔ تو اس کے لیے دین کو سیکھنا، دین پہ چلنا، اللہ سے ڈرنا۔ جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ہم یہ سب کام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے مقام کو جب تک نہیں پہچانیں گے، یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ عورتوں کے لیے تعلیم بھی بہت ضروری ہے، یعنی بیوی اگر کم پڑھی تو اس کو پڑھائیں، اس کو بھی تعلیم دیں، دین کی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ کیوں؟ ہم کسی وقت اس دنیا سے جا سکتے ہیں، اگر اس کے پاس تعلیم ہوگی وہ ٹیوشن ہی پڑھا لے گی کسی طریقے سے، وہ کچھ اور گھر میں بیٹھ کے تعلیم کا بندوبست کرے گی، اپنے بچوں کو تعلیم دے دے گی۔ جب ہم تعلیم نہیں دیتے، ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ عورتوں کی تعلیم کے میں خلاف ہوں۔ میں نے کہا میری ایک چھوٹی سی بات کا جواب آپ دے دیں کہ آپ کی بیوی بیمار ہوتی ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے، یہ آپ میل ڈاکٹر سے کرانا پسند کریں گے بیوی کا آپریشن، یا فیمیل ڈاکٹر سے کرانا پسند کریں گے؟ کہنے لگے فیمیل ڈاکٹر سے۔ تو میں نے کہا جب آپ اس کو تعلیم ہی نہیں دیں گے، جب آپ لڑکیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، تو فیمیل ڈاکٹر سے آپ کہاں سے علاج کرا لیں گے؟ لڑکیوں کو بھی ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا، مگر اس کے لیے طریقے ہیں، باؤنڈری، اسلام نے باؤنڈریز دی ہیں، اسلام نے حدود بتائی ہیں کہ اس حدود میں رکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے عورتوں کی اگر تعلیم ہے تو ان کو وہ تعلیم دی جائے کہ اگر کوئی معاشی بحران آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اس سے کچھ کما سکیں، وہ گھر کو چلا سکیں۔ ایسا نہ ہو باپ مر گئے اور بیٹی کے پاس نہ تعلیم تھی، تو گھروں میں پھر جا کے برتن صاف کرے گی کیا؟ اگر جائیداد بھی نہیں چھوڑ کے گئے، پیسہ بھی نہیں چھوڑ کریں گے۔ اب سوچیں ذرا کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور بیٹی کو، لوگوں کو گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، اب پیسے تھے نہیں، پیسے ختم۔ یہ تو کسی وقت کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، اور یہ بھی کسی کے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پہ وہ کمزور ہو جائے، جائیداد اس کی ختم ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے۔ اس لیے بیٹیوں کو تعلیم دینی ضروری ہے، مگر یہ حکومت کا کام ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیمی ادارے الگ بنائے اور لڑکوں کے لیے تعلیمی ادارے الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں الگ الگ اداروں میں تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، مگر تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، تینوں میں تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نوکریوں کے لیے بھی حکومت کا کام ہے کہ وہ بائیفرکیٹ کرے، الگ الگ کرے کہ بھئی ان اداروں میں عورتیں جو ہیں کام کریں گی، ان اداروں میں مرد کام کریں گے۔ ان کو وہی تعلیم دی جائے عورتوں کو جو ان اداروں میں کام کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور مردوں کو وہ تعلیم دی جائے جن سے کہ وہ ان اداروں میں کام کریں جنہیں مردوں کی ضرورت ہے۔ مکس نہ کیا جائے۔ اسلام اس جو آپس میں ملنا جلنا ہے نا، عورت مرد کا اختلاط جو ہے، اس کو منع کرتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بچے بیچارے جو ہیں، جب ڈائیورس ہوتی ہے تو بچے بیچارے سب سے زیادہ سفر چھوٹا بچہ کرتا ہے، وہ بچے سب سے زیادہ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کی ماں نہیں، کسی کا باپ نہیں۔ اب آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ میں سنگل پیرنٹ کا تصور ہے۔ سنگل پیرنٹ یعنی کہ یا تو بچے کے پاس ہیں، بچے پاس ہیں باپ کے یا ماں کے، زیادہ تر ماؤں کے پاس ہوتے ہیں، تو اس پہ تو برڈن پڑ گیا نا اتنا سارا۔ کیا مطلب سنگل پیرنٹ؟ کیوں ساتھ نہیں رہ سکتے؟ حد سے زیادہ آزادی دی ہے اس معاشرے میں، اتنی آزادی دی گئی کہ آخر فیملی وہاں سے تقریباً ختم ہے، کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں، نہ مرد کو عورت پہ، نہ عورت کو مرد پہ، وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے سنگل پیرنٹ، اب تو پاسپورٹس کے اوپر باپ کا نام ہی نہیں ہوتا۔ ہم جو بچے ہوئے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں گھر بستے ہیں،
ہمارے ہاں بچوں کو دادا دادی نانا نانی کی بھی محبت ملتی ہے، خالو کی خالہ کی بھی محبت ملتی ہے، چچا تایا کی بھی محبت ملتی ہے، ہمارے ہاں ملتی ہے۔ ابھی خاندان ہمارے ہاں باقی ہیں، ابھی دین کا تصور بھی باقی ہے، دین بھی ابھی ہمارے اندر ہے، اللہ کے احکامات ہمارے اندر باقی ہیں، مگر دین میں ہم نے پیچھے کچھ رہ گئے ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی پہچان نہیں ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کا بھی ترجمہ نہیں آتا، دوسرے صفحے کا بھی نہیں آتا، قرآن کو جانتے نہیں لوگ۔ مسلمان ہیں الحمدللہ، اپنی جان کی قربان کرنے کی تیار ہیں، جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ہیں، یہاں کے مسلمان تو بہت ہی زبردست مسلمان ہیں، تینوں علاقوں کے مسلمان۔ اور یہ تینوں علاقے، افغانستان کو بھی اس میں شامل کیجئے، کہ یہاں کے مسلمان بھی زبردست ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی جان جو سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو وہ یہ چاروں علاقوں کے لوگ ایسے زبردست ہیں کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کیسے اللہ رسول کے نام پہ کوئی حرف نہ آئے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ مگر ان تک وہ پیغام دین کا صحیح پہنچایا نہیں۔ آج ماسز ہیں ہمارے ہاں، بہت لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں سورہ فاتحہ نہ آتی ہے، نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، انہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی پہچان تو پی ایچ ڈی ہیں، مگر اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کے بارے میں چند لفظ نہیں بول سکتے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعارف کرانا ہے لوگوں کا، اللہ کی معرفت لوگوں کو دینی ہے کہ اللہ پاک کی قوت اور طاقت کتنی ہے، اور اللہ ہیں، اللہ ہو جو پہلے بزرگ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کیا تھا؟ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ ہو، اللہ ہیں، اللہ ہیں، اللہ ہیں، تاکہ دل بدل جائے اور دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی یاد۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، اللہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے، اے انسانوں تم میرا ذکر کرو، یہ ہمارا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ ہماری طرف توجہ کریں گے، ہماری طرف دیکھیں گے، ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک آگے بھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم جسم پاک کرتے ہیں، کپڑے پاک کرتے ہیں، اپنی روزی پاک کر کے کھاتے ہیں، مگر ہماری زبان پاک نہیں ہوتی۔ تو زبان کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ کیسے؟ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قولو کہو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولو اور کہو، قولا بات، سدیدہ سچی۔ اب یہ اللہ پاک اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری زبان پاک اس وقت ہوگی جب تم سچی بات کرو گے۔ تو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ کہ جب تم سچ بولو گے تو تم جھوٹ تو بولو گے نہیں، تو غیبت، تہمت، بہتان تو چھوڑ دیا تم نے، جھوٹ بولنا تم نے چھوڑ دیا، اب تم سچ بولو گے تو سارے کام تمہارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ وہ کریں گے جو ہم قرآن کی، ہم سورہ فاتحہ میں ہر روز مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، سیدھا راستہ بتا۔ وہ کریں گے اللہ۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا۔ تو اعمال کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم سچ بولیں گے، ہماری زبانیں تبھی پاک ہوں گی۔ یصلح لکم اعمالکم، جو اہدنا الصراط المستقیم سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ پاک سیدھا راستہ ہمیں کب بتائیں گے؟ جب ہم سچ بولنے والے ہو جائیں گے تو اللہ کریں گے یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چاہے کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو، چاہے بزرگ ہو یا بچہ ہو، یہ آیت، اس کا ترجمہ، قرآن کے پہلے اور دوسرے صفحے کا ترجمہ سب کو آنا چاہیے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ قرآن کے پہلے صفحے کو مکمل سمجھے، کیونکہ وہ ایمانیات ہیں، اور قرآن کے دوسرے صفحے کو مکمل سمجھے
کیونکہ وہ عمل ہے، وہ تقوی جو ہے، متقی کون ہوتا ہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کا سوچ کیا ہوتی ہے، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کے دوسرے صفحے پہ. اور یہ آیت آپ یاد کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو اور اللہ سے ڈرو اور سچ بولو. میں تمہارے اعمال یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ کر دیں گے. ہمارے اعمال جب ہی ٹھیک ہوں گے جب ہم سچ بولیں گے، تبھی اہدنا الصراط المستقیم ملے گا، تبھی ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اس کے بغیر ہم حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، مسجدیں تعمیر کریں، سارے کام کر لیں، سچ نہیں بولیں گے تو منافقین میں چلے جائیں گے. کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، انٹیگریٹی نہیں ہوگی ہماری بات میں اور عمل میں فرق ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں. وہ بات نہ کرو، اللہ منع کر رہے ہیں. وہ بات کیوں کرتے ہو؟ سوچ سمجھ کے بات کرو. یہ کام تم نے نہیں کرنا، وعدہ کر لیا کہ بھائی کروں گا، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. اس کو کم نہ سمجھو، گناہ گار ہو جاؤ گے. ہاں، وہ بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں، جھوٹ ہو جائے گا، منافقت ہو جائے گی. وعدہ کر کے پورا نہیں کرو گے تو اپنی زندگی کو بدلنا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی. ہم تو عورتوں کے حقوق اس وقت ادا کریں گے مرد حضرات جب کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے، جب کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، جب ہم اللہ کے مقام کو پہچانیں گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری، اے انسان تو نے میرے مقام کو نہیں پہچانا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور ساری زمین و آسمان میرے ہاتھ میں ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، دائیں ہاتھ میں. سارے زمین اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں. کتنے بڑے اللہ! اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں تم نے مجھے نہیں پہچانا، یعنی میرے مقام کو نہیں پہچانا. جب تک انسان کسی کے مقام کو نہیں جانتا تو اس کی مانتا بھی نہیں ہے. مانتا اسی کی ہے جس کے مقام کو وہ جانتا ہے. تو جب آپ مقام کو اللہ کی پہچان لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ایسی محفلوں میں علماء کرام کی اور بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے جا کے اور ان سے اللہ کی بڑائی کو سنیں گے، مسلسل سنیں گے، پھر آپ کا دل بدل جائے گا. پھر اللہ آپ کے دل میں آ جائیں گے. پھر آپ جو بھی عمل کریں گے تو یہ سوچ کے کریں گے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر کریں گے میرا اللہ ایک ایک چیز، وہ خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے. تو اللہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ پاک ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں. یہ یقین ہمارے دل میں نہیں ہے اس بات کا. ہمارے دل میں یقین آتا ہے، انسان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بندہ، اس کو پتہ چل گئی یہ بات تو بہت برا ہو جائے گا. اللہ کو نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اندھیرے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، اندر سے لاک کیا ہوا، اب جو بھی حرکتیں ہم کر رہے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں. تو بھائی ایسی حالت سے بدلنا ہے اپنے آپ کو، نکلنا ہے اس چیز سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. اللہ جانتے ہیں، اس بات کا یقین کر لو، اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ نہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، وہ راستہ گم کرنے والے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم،